بسم اللہ الرحمن الرحیم مولاي صل وسلم دائما سرمدا ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ اللہ رب العالمین کا کرم، فضل، احسان اور اسی کی دی ہوئی توفیق سے آج کی 30 رکعت سنت تراویح میں 21ویں پارے کی مکمل تلاوت سننے کی سعادت حاصل ہوئی، اور 21ویں پارے میں سورہ عنکبوت، سورہ لقمان اور سورہ احزاب، یہ وہ تینوں سورت مبارکہ ہیں کہ جس میں عقائد، اعمال صالحہ کی طرف انتہائی توجہ دلائی گئی، اور پھر ایک بات واضح طور پر بتائی گئی، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے منع کرتی ہے، وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور نماز یہ اللہ کا بہت بڑا ذکر ہے۔ بندہ نماز نہ پڑھے، آستانوں میں بیٹھ کر اور جناب جنگلات میں نکل کر، غاروں میں جا کر اللہ اللہ کرتا رہے، اللہ اللہ کرتا رہے، اور جب پوچھا جائے جناب فجر کہاں پڑھتے تو کہیں مکے میں پڑھتا ہوں، ظہر کہاں پڑھتے ہیں مدینے میں پڑھتا ہوں، عصر کہاں پڑھتے ہیں بولے بغداد میں پڑھتا ہوں، مغرب کہاں پڑھتے ہیں اجمیر میں پڑھتا ہوں، عشاء کہاں پڑھتے ہیں نہ جانے کہاں پڑھتا ہوں۔ ایسے اللہ اللہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، چاہے مرید جتنے بڑے مرتبے پر فائز ہو جائے، پیر چاہے اس کا جتنے بڑے مقام پر پہنچ جائے، چاہے 24 گھنٹے پیر صاحب کی زبان پر اللہ اللہ جاری رہتا ہو، چاہے وہ بظاہر اپنی کرامت کے زور پر ہواؤں میں اڑنے والا ہو، پانی پر چلنے والا ہو، لیکن فرمایا سب سے بڑا ذکر جو ہے وہ نماز کا ہے۔ اگر نماز پڑھنے والا نہیں ہے تو 4 انگوٹھیاں پہننے کا اور لمبے لمبے بال جناب عورتوں کی مشابہت میں قدوں سے نیچے لٹکانے کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ تو واضح طور پر یہ پیغام دے دیا گیا کہ اللہ کا سب سے بڑا ذکر نماز ہے، اور نماز صرف رمضان کی نہیں، سارے مہینے اللہ کے ہیں، تو ہر مہینے کے ہر دن اور ہر دن کے ہر گھنٹے میں جب جب نماز کا وقت ہوگا، چاہے جتنا بڑا بلند مرتبہ، چاہے دنیاوی مرتبہ ہو چاہے دینی مرتبہ ہو۔ حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس شیطان آیا تھا نا، آ کر کہنے لگا اے عبد القادر جیلانی، میں نے تمام وہ چیزیں جو اوروں پر حرام تھی تم پر حلال کر دی۔ آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا، کہا حرام چیزیں تو حضرات انبیاء پر بھی حرام تھی، میرے لیے کیسے حلال ہو سکتی ہیں؟ تو کچھ اور نہیں، تو پکا شیطان ہے۔ یوں اللہ والے پھر پہچان بھی لیتے ہیں، جو فرائض واجبات سے دور کرنے والی چیز ہو تو ایسی کوئی چیز قابل عمل نہیں ہوگی اگر کوئی فرض یا واجب چھوٹتا ہو۔ اسی لیے فرمایا کہ نماز کو جب اس احساس کے ساتھ پڑھو گے نا کہ یہ اللہ کا ذکر ہے، اور تمام ذکروں میں اعلیٰ ترین ذکر نماز ہے، تو فرمایا کہ پھر ایسی نماز تمہیں بے حیائی اور بری باتوں سے منع بھی کرے۔
سورہ لقمان کا آغاز ہوا، حضرت لقمان رحمۃ اللہ تعالیٰ یہ بنی اسرائیل کے بہت بڑے ولی کامل ہیں۔ اللہ نے بڑا ان کو عقل اور فراست میں بہت زیادہ عروج عطا فرمایا، بڑے ذہین ترین آدمی تھے، یہاں تک کہ ان کی حکمتانہ جو گفتگو ہوتی تھی، ان کے دور کے لوگوں نے جب ان کی گفتگو سنی تھی تو کہتے تھے کہ ان کی گفتگو تو انبیاء کی طرح ہے، تو بعض لوگوں نے ان کو نبی بھی شمار کر دیا، جبکہ زیادہ مفتبی قول یہی ہے کہ حضرت لقمان یہ اللہ کے ولی ہے۔ ان کی باتیں، ان کی نصیحتیں اتنی پیاری تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی نصیحتوں کو قرآن میں بیان فرمایا۔ آپ نے ایک روز اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ، اور یاد کرو حضرت لقمان کی بات، لِابْنِهِ، جو انہوں نے اپنے بیٹے سے کی، وَهُوَ يَعِظُهُ، اور وہ اسے نصیحت فرما رہے ہیں، فرمایا یا بنیا، اے میرے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بڑا ظلم ہے۔ ایک نصیحت یہ، دوسری نصیحت فرمائی وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، فرمایا اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو نصیحت کی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ بھلائی سے پیش آؤ۔ محققین فرماتے ہیں اندازہ لگائیں کہ شرک کی نصیحت کرنے کے فوراً بعد والدین کے مقام اور مرتبے کو واضح کیا گیا کہ انسان اپنے آپ کو شرک سے بچائے، اور دوسرا کام اپنے والدین کے ساتھ نرمی سے، ہر دور میں ان کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ اور ہر معاملے میں ان کے ساتھ نرمی سے پیش آئے۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے انسان کو نصیحت کی ہے یہ، اب کوئی انسان اس نصیحت سے نکل نہیں سکتا۔ حضرات انبیاء علیہ السلام کو بھی ہم دیکھتے ہیں، وہ بھی اپنی ماؤں کے ادب و احترام کرنے والے تھے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام رب سے ہم کلام ہونے وہی دور پر جاتے تھے، جب گھر سے نکل کے جاتی تھی ماں مصلی بچھا دیتی تھی، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی تھی، مولا میرا موسیٰ ذرا غصے کا تیز ہے، کہیں غصے میں جوش میں اس کی زبان سے سخت الفاظ نہ نکل جائیں، مولا تو اس کی کوتاہی کو معاف کر دینا۔ ماں کا انتقال ہو گیا، اب کوہ طور پر جانے لگے، غیب سے آواز آئی، موسیٰ اب ذرا قدم سنبھل کر رکھنا، اب تمہارے پیچھے تمہاری ماں کی دعائیں نہیں ہیں، اب ذرا سی لغزش بھی ہوئی تو اللہ گرفت فرما لے گا۔ اب تک تو بچ رہی تھی، ماں مصلی بچھا کر دعا کرتی تھی، کہ اب تمہارے پیچھے کوئی دعا کرنے والی نہیں ہے۔ میرے اور آپ کے لیے نصیحت ہے، اللہ کے نبیوں کو تاکید فرمائی گئی، ماؤں کے ساتھ احترام سے، تعظیم سے، نرمی کے ساتھ برتاؤ رکھا جائے۔ اور حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو بھی یہی نصیحت کی اور فرمایا ماں کے ساتھ بالخصوص نرمی کا برتاؤ کرو، کیوں؟ حملتہ امہ وہنا علی وہن، کہ ماں وہ ہستی ہے کہ جس نے اپنے پیٹ میں تمہیں 9 ماہ تک اٹھائے رکھا، وفصالہ فی عامین، اور اس نے 2 سال تک تمہیں دودھ پلایا۔ تم یہ عمل کیا معمولی سا سمجھتے ہو؟ 9 ماہ پیٹ میں رکھنا، 2 سال دودھ پلانا، چھوٹا سا عمل ہے یہ؟ امام الانبیاء علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابی آیا، یا رسول اللہ میں نے گرمیوں کے دنوں میں اپنی ماں کو کندھے پر بٹھا کر
حج کروایا ہے، طواف کعبہ کروایا ہے، پورے مکمل ارکان اپنے کندھوں پر بٹھا کر ماں کو سخت گرمی کے عالم میں حج کروایا ہے، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر جلال کے اثرات نمودار ہوئے۔ کہا تو بات کرتا ہے کہ کندھے پر بٹھا کر حج کروا دیا سب گرمیوں میں، اور کہتا ہے میں نے ماں کا حق ادا کر دیا۔ ارے بندے سن، ماں کا تو اتنا حق ہے کہ تو نے اتنی گرمی میں، اور گرمی عرب کی گرمی، اس ریت پر ننگے پاؤں اگر پاؤں رکھ دیا جائے تو چھالے پڑ جاتے تھے، کہا اس گرمی میں تو نے ماں کو قدموں اپنے کندھوں پر بٹھا کر جو حج کرایا ہے نا، شاید تو نے اس ایک رات کا حق ادا کیا ہو جب اس نے تجھے اپنے پیٹ میں اٹھایا ہوا تھا، اور جب تو حرکت کرتا تھا، اپنے ہاتھ پیر ہلاتا تھا، کہ اس وقت جو ماں تکلیف تیری برداشت کرتی تھی نا، شاید اس ایک رات کا حق تو نے ادا کر دیا ہو۔ جب تیری افزائش نسل ہو رہی تھی ماں کے پیٹ میں، جب تیرے سر کے بال اگ رہے تھے نا، ایک ایک بال پر تیری ماں نے جو تکلیفیں اٹھائیں، کہ شاید تو نے اس ایک رات کی تکلیف کا حق ادا کیا ہو۔ میرے لیے سنانا، آپ کے لیے سننا بہت آسان ہے، لیکن جو ماں تکلیف اٹھاتی ہے نا، وہ ماں ہی جانتی ہے۔ اللہ نے ماں کو حوصلہ ایسا دیا ہوتا ہے، اور بڑا ہو کر بچہ جوان ہو جائے اور پھر ماں کو ہی نظریں دکھائے، شادی ہونے کے بعد بیگم گھر میں آ جائے اور پھر ماں باپ کو ہی نظریں جو ہے نا دوڑنا شروع کر دے، سینہ تاننا شروع کر دے، زبان سے نفاذی شروع کر دے، تو ذرا غور تو کریں، حج میں کیا کم خرچہ ہوتا ہے، کم وقت لگتا ہے، انرجی کم خارج ہوتی ہے، تکلیفیں کتنی آتی ہیں، تو وہ ساری تکلیفیں ماں کی اس ایک رات کی تکلیف کا بھی حق ادا نہیں کر سکتی۔ اور خاص انہی باتوں کو یہاں بیان کیا گیا کہ اس نے تمہیں 9 ماہ تک ایک آدھ گھنٹہ نہیں، تم اپنی اولاد کو 1 گھنٹے کے لیے گھر سے لے کر نکلتے ہو، چیز دلا کر واپس کرتے ہو، کیا کہتے ہو؟ ارے ہاتھ دکھ گئے، کمر دکھ گئی، گود میں لیے تو ذرا ماں کو تو سوچو، 9 ماہ اس نے پیٹ میں اٹھائے رکھا ہمیں، اور ہم جوان ہو کر ماں کے اوپر آنکھیں دکھائیں، سینہ تانے، ماں کو ہم نوکرانی تصور کریں، وقت پر استری کیوں نہیں ہوئے، وقت پر مجھے کھانا کیوں نہیں ملا، کھانے میں نمک تیز کیوں ہو گیا، مرچی کم کیوں ہوئی۔ بعض بدبخت تو کھانا اٹھا کر پھینک دیتے ہیں اپنی ترلم خانی دکھانے کے لیے، میں بڑا غصے والا ہوں، میرا روب گھر پر ہو۔ ذرا غور تو کریں، جس ماں کو اللہ نے وہ بلند ترین مرتبہ اور مقام دیا، ہمارے یہ الفاظ اس رب عز و جل کو پسند آتے ہوں گے، اچھے لگتے ہوں گے؟ تو قرآن مجید فرقان حمید کے شرک کی بات بیان کرنے کے فوراً بعد ماں کا ادب، ماں کی تعظیم اور اس کا احترام بیان کیا، اور یہی بات حضرت لقمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی اولاد کو بھی نصیحت کرتے ہوئے کہی۔ آگے میں سورہ احزاب کا آغاز ہوا، اور خاص سورہ احزاب میں حضور علیہ السلام کی ازواج مطہرات کے مقام اور مرتبے کا ذکر کیا گیا۔ فرمایا یا نساء النبی جی، اے نبی کی بیویوں، نبی سے فیض پانے والی عورتوں، لستن کا احد، تم زمانے کی وہ عورتیں ہو کہ تمہاری مثل تو کوئی مرد بھی نہیں ہے۔
کوئی مرد بھی تمہارے مرتبے اور مقام کو نہیں حاصل کر سکتا۔ اور یہ عورتوں کی بات کر کے ساری قیامت تک کی آنے والی عورتوں کو پیغام اور میسج دیا۔ بعض لوگ میڈیا پر آتے ہیں، جب پردے کی بات کی جائے کہتے ہیں وہ تو نبیوں کی بیویوں کو کہا گیا تھا پردہ کرنے کا، ہمارے لیے تھوڑی ہے۔ دکھ ہوتا ہے، اپنی عقل کے گھوڑے دوڑانا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمارے لیے تو یہی ہے کہ ہمارا جسم ہماری مرضی۔ یہ جسم تمہارا کہاں سے آ گیا؟ یہ جسم بھی تو اللہ ہی نے دیا ہے نا، تو تمہاری مرضی کہاں سے ہو گئی؟ جب جسم اللہ کا دیا ہوا ہے تو مرضی بھی اللہ کی چلے گی نا۔ یہ میڈیا کی یلغار میں آ کر جو لوگ اپنی عورتوں سے معاذ اللہ چادر تطہیر کو اتروا دیتے، بیٹی کالج جاتی ہے جناب، یونیورسٹی جاتی ہے، عبایا پہن کر جائے گی کیا؟ اسے مختلف انگریزوں کی پرانی اتری ہوئی جینس کی پینٹ اور آج کل جو ٹراؤزر چل گئے ہیں وہ باپ اور بھائی لا کر دیتے ہیں۔ اسکول جانا ہے، کالج جانا ہے، یونیورسٹی جانا ہے تو یہ پہن کر جاؤ، فیشن ہے آج کل کا۔ عبایا پہن لیا، لوگ کیا بولیں گے؟ دقیانوسی سوچ ہے پردہ کرنا، تو سوچے ذرا پردہ کرنے کا حکم آج کل کا تو نہیں ہے۔ 1400 سال سے جب سے قرآن نازل ہوا ہے، جب سے ہی آ رہا ہے نا، یہ تو اللہ اس کے رسول کا فیصلہ ہے۔ ہم اللہ اس کے رسول کے فیصلے سے زیادہ عقل مند ہو گئے، زیادہ زیرک ہو گئے، زیادہ پڑھے لکھے ہو گئے۔ شیطان نے ہمیں ایجوکیٹڈ بنا دیا اور فیشن کے نام پر ہمیں اتنا گمراہ کر دیا اس نے کہ اللہ اس کے رسول کے احکامات میں ہمیں دقیانوسی بات سمجھ میں آتی ہے۔ بیک وقت لوگوں کے نام سے جو ہے نا ان چیزوں کو فراموش کیا جاتا ہے۔ نہیں جناب، جدید دور ہے، ٹیکنالوجی دور ہے، سائنسی دور ہے، پڑھا لکھا دور ہے۔ کیا فائدہ ایسے پڑھے لکھے دور ہونے کا جب شرم و حیا ہی چلی جائے؟ تو ہمارا اسلام، امام الانبیاء علیہ السلام نے تو واضح طور پر کہا نا، الاسلام کلہ حیات، اسلام پورا کا پورا شرم و حیا والا ہے، شرم و حیا کا درس دیتا ہے۔ تو ہمیں ان باتوں میں غور و فکر کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمارا حامی، ناصر اور مددگار ہو، اور قرآن و حدیث کے نور سے ہمارے دلوں کو نورانی بنائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔